لنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں، مختصر وقت میں مختصر بات سمجھا رہا ہوں۔ علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں طلب ہو۔ بغیر طلب والے کو اللہ نہیں دیتا، گھیرا گھوٹی والے کو نہیں دیتا، طلب ہونی چاہیے، تو پھر اللہ اس کو بڑا بناتا ہے، اور بہت بڑا بناتا ہے، چمکاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے، حضرت معاذ بن جبل ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، اسی طریقے پر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، زید بن ثابت ہیں، زید بن حارثہ ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو تو اللہ نے بعد میں مال دیا، پہلے مال ان کے پاس نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کے پاس مال آیا۔ یہ سب نے جو ہے علم حاصل کیا ہے قسم کرسی میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا ہوئے فلسطین میں، پھر ان کے ماں جو ہے بیوہ ہو گئی، تو خالہ بھی بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں جو ہے وہ کوئی ویزے اور پاسپورٹ یہ سارے چکڑے ہوتے نہیں تھے۔ فلسطین سے چلتے چلتے مکہ پہنچ گئے، اور مکہ جب پہنچے تو وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یتیم تھے، تو ماں کی بھی خدمت کرتے تھے، خالہ کی بھی خدمت کرتے تھے، تو وہاں علماء کے حلقے لگتے تھے حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں۔ وہ حلقے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے بھی دیکھے ہیں وہ حلقے، کنکر ہوتے تھے وہاں۔ 1977 میں سب سے پہلا ہمارا حج ہوا، ہم گئے تو اس وقت میں کنکر ہوتے تھے، لوگ وہیں پر جو ہے وضو کرتے تھے، مطاف نہیں، یہ نیا مطاف تھا نہیں، حلقہ لگتے تھے، یہاں حلقہ لگتا تھا۔ خود ہمارے بیانات ہوتے تھے۔ مولانا مکی صاحب کے پاس میں ملنے گیا ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ میں بھی تازہ، تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا، 1977 میں داہنی طرف تمہارا حلقہ لگتا تھا، بائیں طرف میرا حلقہ لگتا تھا مولانا مکی کا۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا، میں نے کہا مجھے بھی یاد ہے۔ اور جو وہ چیکنگ والے آتے تھے وہاں بیان سننے کے لیے کہ کیا بیان کرتے ہیں، تو حرم شریف کے بڑے امام تھے شیخ سبیل، یہ آتے تھے، وہ آئے تو سمجھ لو کہ پکی یعنی اونچی چیکنگ ہے، بڑے امام تھے، وہ پوری ذمہ داری تھی ان کی۔ وہ آوے تو میں قرآن کی آیتیں پڑھوں تو کہیں ہاں ہذا رجل ہندی ممتاز۔ وہ جب بھی آوے میں سمجھ لو کہ چیکنگ آئی ہے، تو بیان کرتے تو وہ مولانا مکی نے مجھے یاد دلایا کہ آپ زور سے قرآن کی آیتیں پڑھا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں سر، میں نے بیان بند ہو جاوے اپنا حرم کا۔ وہ آوے تو بہت خوش ہوتے تھے کہ ہاں یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن اسی یعنی موقع کے مطابق آیتیں پڑھتے تھے، وہ خوش ہو جاتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ مولانا مکی نے مجھے سنا ہے، جب ملاقات کے لیے گیا تھا میں، کافی دیر بیٹھے رہے ہم وہاں، بہت اکرام کیا انہوں نے۔
اللہ جزائے خیر دے. بولے میرا بھی ہوتا. میں نے کہا دیکھو آپ کا حلقہ اب تک چل رہا ہے, ہمارا بند ہو گیا. یعنی اب تو وہ بھی بیمار ہو گئے, لیکن یہ کہ بھی حکومت نے بھی ان کا اب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو فوراً شروع کر دیں گے, وہ اجازت ہے ان کو. تو اس زمانے میں امام شافعی کے زمانے میں حلقے لگتے تھے بڑے بڑے علماء کے. امام شافعی چھوٹے یتیم, کبھی اس حلقے میں بیٹھے, کبھی وہاں بیٹھے, کبھی وہاں بیٹھے. تو ماں کو آ کر کہیں کہ ماں میں جو ہے نا امام مالک سے ملنا چاہتا ہوں. یہ اندر کی طلب, امام مالک سے ملنا چاہتا ہوں, میں نے نام بہت سنا ہے امام مالک کا. یہ جتنے بھی علماء بیان کرتے ہیں امام مالک امام مالک امام مالک امام مالک, یہ ہے کون امام مالک؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو کیوں ملے, کہاں رہتے ہیں؟ بولے مدینہ میں رہتے ہیں. نہیں, مدینہ کیسے بھیجوں, میری خدمت کون کرے گا یہاں؟ ایک تو یہ کھجور لانے والا, زمزم لانے والا. لیکن امام شافعی کہتے تھے کہ میں دعا مانگتا تھا. ہمیشہ یاد رکھ لو, اللہ کا ایک اصول ہے, اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا. خیر ہونی چاہیے, لیکن خیر اور شر دونوں ہو تو خیر نہیں ملے گی. اب خیر رکھو اپنے دل کے اندر تو کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس خیر آئے گی. امام شافعی کہتے تھے میں اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ امام مالک سے میری ملاقات کرا دی. یہ سب وہ جتنے علماء تھے وہ امام مالک کا حوالہ دیتے تھے کہ مدینہ جاؤ تو امام مالک سے ملنا, ان سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے. تو ان کے دل میں بات آئی یار امام مالک سے ملنا چاہیے. ماں نے پھر کہا کہ اچھا میں دیکھ تجھے جانا ہے اگر مدینہ تو میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, ایک جوڑی کپڑا ہے تیرا, میں بیوہ ہوں, خالہ بھی بیوہ ہے, فلسطین سے آئے ہیں, یہاں رک گئے, بغیر پیسے کے جانا ہے. ایک روٹی کا ٹکڑا ہے, ایک روٹی ہے, یہ دے سکتی ہوں, تیار ہے تو؟ میں تیار ہوں. تو ماں جو ہے انہیں ملتزم پر لے گئی امام شافعی کو, اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ میں تجھے ہدیہ کر رہی ہوں, تجھے ہدیہ یہ تیرے لیے ہے, تو اس کو قبول کرنا. حالانکہ شافعی ہے, کچھ پتہ نہیں کون بنے گا بعد میں جا کر اور کیا بنے گا, پورا مذہب ان کا دنیا میں وجود میں آئے گا. اور ماں نے خوب دعائیں دی, زمزم ڈالا اور بہت نہلایا ان کو, اور پھر ان کو جو ہے روانہ کیا کہ جا. اب اکیلا آدمی کیسے جائے مدینہ؟ تو ایک تنیم پر آ کر بیٹھ گئے. ایک قریشی تھا, اس نے کہا ارے بیٹا جوان بچے ہو, کہاں جانا ہے تمہیں؟ مدینہ جانا ہے. ارے مدینہ کیوں جانا ہے؟ امام مالک سے ملنا ہے. ایسے کیسے جاؤ گے؟ تو بولے قافلہ کوئی آئے گا تو ساتھ میں چل پڑوں گا. وہ قریشی اچھا آدمی تھا, جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے خیر کے کاموں کے لیے قبول کرتا ہے. اس لیے اپنے دل کی کھڑکیاں کھلی رکھو. دل جو ہے نا یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے, یہ کچرا رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اسی لیے قلب سلیم کہا گیا, اپنا دل صاف رکھو. صاف رکھو گے تو آپ کی دنیا چلتی جائے گی, اللہ رہبری کرے گا, اللہ رہبری کرے گا, اللہ رہبری کرے گا. امام شافعی کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا, وہ قریشی نے کہا کہ بیٹا تو بالکل فکر مت کر, میں اٹھنے لے کر آتا ہوں. یتیم بچہ, ماں اور خالہ یہاں ہے, سارے رشتہ دار فلسطین میں, اور یہ روا لے کر گیا یہ قریشی کا, کھانے کا فکر مت کریے مت کریے مت کریے, میں پہنچا دوں گا. تو امام شافعی کہتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہم تقریباً 17 دن میں پہنچے, آہستہ آہستہ آہستہ. آج تو 4 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے, 5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. 17 دن, اور 17 دن میں نے 17 قرآن ختم کیے. ایک قرآن کلام اللہ, کتاب اللہ اور بیت اللہ, اس کا جوڑ ہے. کتاب اللہ اور بیت اللہ اس کا جوڑ ہے. جس کا جتنا تعلق کتاب اللہ سے ہوگا اتنا ہی اس کا تعلق بیت اللہ سے ہوگا.
اچھا وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا امام مالک کہاں ہے؟ امام مالک کیونکہ یہیں آئیں گے سب، یہ جتنے علماء ہیں انہیں کے انتظار میں بیٹھے ہیں. تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں جو سامنے جا کر بیٹھ گیا. امام مالک آئے، بہت غربت تھی امام مالک کی، اس وقت غریب تھے، بعد میں حالات بدلے ان کے. اب جب آئے بیٹھے تو میں نے کہا کہ یار یہ تو باتیں اچھی بتا رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کاغذ قلم لکھنے کے لیے. میں نے یوں دیکھا کوئی کاغذ قلم دے تو میں بھی کچھ لکھوں. کیا مانگو، سب مشغول تھے، سب لکھ رہے تھے، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء، یہ سب لکھ رہے تھے. کیسے لکھوں، کیا کروں، اب میرے اندر طلب یوں دیکھوں، سب مانگتے ہوئے شرم آ گئی. امام مالک جو ہے وہ درس دیتے تھے تو ان کا درس دینے کا طریقہ عجیب ہوتا تھا. ایک لاٹھی قسم کی پتلی سی سیک جو ہاتھ میں رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی اس وقت. یعنی یہ حالت نہیں تھی جو ابھی ہے. تو اشارہ کرتے اس قبر والے نے یہ کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر کی حدیث ہوتی اس قبر والے نے یہ کہا ہے، کہتے اس قبر والے نے یہ کہا ہے. یہ ان کی اسٹائل تھی. اتنا بڑا مجمع نہیں تھا تو لوگ جو ہے سمجھ جاتے تھے کہ یعنی حضور کی حدیث ہے، یہ حضرت ابوبکر کی ہے، یہ حضرت عمر کی ہے. تو لوگ پسند کرتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کہتا ہے اس نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے. امام شافعی کہتے تھے کہ میں اکیلا، مجھے تو یہ لگا کہ باتیں بہت اچھی ہو رہی ہے، میں کیا کروں. تو انہوں نے اپنی انگلی سے ایسا ہتھیلی میں لکھنا شروع کیا. امام مالک نے دیکھ لیا، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بیٹھ کر کے دائیں بائیں حرکت کرے، بہت غصہ آتا ہے، بات چلتی نہیں ہے. تو ہمارے والد صاحب بھی بہت ناراض ہوتے تھے کہ یا تو تم اللہ رسول کی بات سن لو یا جو ہے تم پیچھے چلے جاؤ، کام کرنا ہے تو خیر. اب جب فارغ ہو گئے درس سے تو امام شافعی کہتے تھے کہ امام مالک کے قریب کھڑا ہو گیا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو امام مالک بہت خفا ہوئے کہ اللہ کا بندہ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں تو تم اتنے بے ادب ہو کہ سارا مجمع جو ہے دھیان سے سن رہا تھا، حدیثیں لکھ رہا تھا، اور تم اپنے انگلی سے ہتھیلی پر کھیل رہے تھے. امام شافعی نے کہا میں کھیل نہیں رہا تھا، میں حدیثیں لکھ رہا تھا. یہ امام شافعی نے کہا حدیثیں لکھ رہے تھے؟ فرمایا کتنی حدیثیں بیان کی؟ میں نے اتنی بیان کی اور مجھے حفظ یاد ہے. امام مالک دنگ رہ گئے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بچہ. اب نماز ہو گئی. نماز کے بعد امام مالک نے امام شافعی سے کہا کہ حدیث سنا. اگر میں نہیں حضرت میں سب کو سناؤں گا، آپ کے جتنے شاگرد ہیں سب کو سناؤں گا. شاگرد جمع ہو گئے. امام شافعی نے سند و سند وہ حدیث بیان کر دی. تو امام مالک کہتے تھے کہ بھائی ہاں میرے دل میں اس کا مقام آیا. کہاں ٹھہرے ہو؟ یہاں ٹھہرے. امام مالک کی بیٹیاں بہت تھیں، لڑکیاں تھیں امام مالک کی. تو اب نوجوان اچھا لڑکا مل گیا. امام مالک نے کہا کہ ایک کام کرو تم میرے گھر پر ٹھہرو. گھر لے گئے امام شافعی کو. اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر دے گا. کہاں سے مت دے گا؟ یہ مت کو دے گا. کبھی کبھی شیطان کے راستے سے بھی خیر ملے گی. ہے بدماش، لیکن ابو ہریرہ کا آیت الکرسی سکھانے والا شیطان ہی تھا نا بھائی. تو حضور نے کہا کہ ہے کم بخت جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا. یہ کہا حضور نے یہ جھوٹا ہو لیکن بات صحیح بتا گیا. تمہارے دل میں خیر ہونی چاہیے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں تو چلا گیا وہاں جا کر رہنے لگا. تو بچیوں سے کہا دیکھو اس لڑکے کا خیال رکھنا، میرا کمرہ صاف، بستر صاف، بچیاں خدمت کرتی تھیں اور کھانا بھی وقت پر آنے لگا. ایک مرتبہ روزے اقدس پر کھڑا ہوا میں سلام پڑھ رہا تھا تو کچھ لمبے چوڑے لوگوں کو دیکھا میں نے. تو میں نے آہستہ سے پوچھا بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عراق سے آئے ہیں. عراق میں کہاں سے؟ کوفہ سے.
اچھا کب جا رہے ہو واپس؟ کل جا رہے ہیں۔ تو میں امام مالک کے پاس آیا، یہ کہا حضرت آپ سے میں نے علم سیکھ لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ عراق کے جو علماء ہیں ان سے بھی علم سیکھوں، میں وہاں جاؤں، عراق، بغداد، کوفہ، بصرہ، وہاں کا سفر کروں۔ امام مالک نے کہ تم کیسے جاؤ گے؟ لمبا سفر، کھانا پینا۔ بولے حضرت میں کچھ کر لوں گا، آپ اجازت دے دو۔ پھر میں نے کس کے ساتھ جاؤ گے؟ میرے پاس لاؤ۔ حضرت وہ تو رات کا وقت ہو گیا، فجر میں ملیں گے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں امام مالک ہی پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں۔ وہ لوگ آ گئے، بغداد والے جو تھے، وہ عراق والے، امام شافعی بھی آ گئے اور یہ بھی آ گئے سب۔ بھئی آپ لوگ کب جا رہے ہیں؟ بس آج نکل رہے ہیں انشاءاللہ ہم عراق کے لیے۔ اچھا تو امام مالک نے امام شافعی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھ میرے پاس بھی پیسے تو نہیں تھے، لیکن رات کو امیر مدینہ نے 10,000 درہم بھیجے ہیں مجھے ہدیہ، 5,000 میں میرے لیے رکھتا ہوں، 5,000 تجھے دے دیتا ہوں، اور تو جا ان کے ساتھ وہاں عراق والوں کا بھی علم حاصل کر۔ یہ کہتے ہیں امام مالک نے مجھے وہاں روانہ کر دیا۔ خیر ان کے ساتھ گیا تو میں نے کہا ایسی جگہ مجھے لے جانا کہ جو بڑا امام ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام امام محمد ہے، بہت بڑے عالم ہیں، تو مجھے ان کے مسجد میں چھوڑ دو۔ امام شافعی کہتے تھے کہ میں جو اس مسجد میں چلا گیا، چونکہ ہمارا سفر علاقوں میں بہت ہوا ہے، بہت گھومے پھرے ہیں، ہم کو تاریخ سب یاد ہے وہاں کی۔ اب میں وہاں گیا تو امام صاحب نے نماز پڑھی وہاں کہ امام محمد نے، امام ظفر، یہ سارے جو ہمارے احناف کے تھے حضرات، انہوں نے نماز پڑھی، لیکن نماز پڑھانے والا کوئی اور تھا، ان کا شاگرد۔ اس نے نماز پڑھانے کے بعد یہ امام صاحب وغیرہ جو تھے تو چلے گئے، اور یہ امام شافعی وہ امام کے پاس آئے اور یہ کہا تم نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے، اس میں 2 غلطیاں کی ہیں۔ تو وہ امام گھبرایا، اس نے کہا بڑے بڑے امام میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سالوں سے پڑھتے ہیں، کسی نے غلطی نہیں نکالی، اور تو لڑکا چھوکرا کیسے غلطی نکالے گا؟ بھاگ یہاں سے۔ پھر امام شافعی آ کے بیٹھ گئے۔ اب عشاء تو وہ امام جو تھا نا، وہ عشاء میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یار وہ بیٹھا تو نہیں ہے کہ چلا گیا، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے۔ رمضان میں حافظ لوگ ہوتے ہیں نا، چندے والے جب آتے ہیں پہلے سب میں تو حافظ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ غلطیاں نکال رہا ہے۔ ہمارے مہندی والے بہت آتے تھے پہلے، تو وہ ارے وہ تو بیٹھا ہے۔ اب عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی تو ایسے ائمہ آئے، امام محمد وغیرہ یہ سب آئے، اور وہ جو شاگرد تھا اس نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد یہ تو سب باہر چلے گئے۔ پھر امام شافعی آئے، مغرب میں 2 غلطیاں تھیں، عشاء میں 3 غلطیاں ہوئی آپ کی۔ اب وہ امام نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے یعنی اتنے غلطیاں نکالو، امام ہمارے اساتذہ ہیں، وہ غلطی نکالی، یہ کون ہے؟ خیر بھائی تو یہاں رہنا ہے تو غلطی کی بات نہیں کرنی ہے، یہاں اگر رہنا ہے مسجد میں غلطی کی بات نہیں کرنی ہے۔ ارے بھی جو شرعی مسئلہ ہوگا وہ تو بتاؤں گا نا میں۔ یہ امام شافعی۔ اب جو ہے فجر کا وقت آیا، فجر میں ذرا قرات لمبی ہوتی ہے، ائمہ بھی آ گئے، سردی کا زمانہ تھا، سب جو ہے سردی پالا پڑ رہا تھا سب اپنا، اور میں غریب آدمی یعنی امام شافعی غریب آدمی چھوٹی سی چادر وغیرہ لے کر وہ بھی کونے بیٹھے، تو وہ امام جو نماز پڑھاتا تھا وہ آیا اور اس نے سب سے پہلے نظر ڈالی یوں، ہاں ارے بیٹھا ہوا ہے یہ ہے، یعنی گیا نہیں ہے۔ اس نے نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر امام شافعی گئے، اس میں آپ نے 5 غلطیاں کی ہیں۔ اب اسے غصہ آیا اور یہ اسی وقت کھڑا ہوا امام محمد جو ہے وہ سامنے باتیں کر رہے تھے، دروازے پر ہی کھڑے تھے، یعنی ابھی گھر کی طرف گئے نہیں تھے، گئے اور یوں کہا کہ حضرت ایک لڑکا آیا ہے وہ کل سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ 3 غلطیاں 4 غلطیاں، آج فجر میں 5 غلطیاں، پتہ نہیں ظہر میں کتنے نکالے گا، کل سے آیا ہے یہ۔ تو امام محمد نے کیا کہا، بھائی ایسا غصہ نہیں ہوا کرتے، غصہ نہیں ہوا کرتے، وہ بات اگر غلطی نکالتے تو اس سے پوچھو سنجیدگی سے
کیا ہے، کیا بات ہے یار، کیا کہنا چاہتے ہو تو کیا؟ اور اس سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھ لو، اگر یہ حدیث کا جواب دیتا ہے تو سمجھ لو کہ پکا آدمی ہے، اگر حدیث کا جواب نہیں دیتا تو سمجھ لو کہ کچا ہے۔ یہ وہ امام محمد نے کہا، اور جو بھی ہو مجھے خبر کرنا ظہر میں۔ وہ امام نے کہا حضرت ظہر تو بہت دور ہے، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا ظہر تک، ابھی فیصلہ کر لو اس کا۔ امام شافعی کو لے گئے بات کی ان سے، امام محمد نے بات سمجھائی۔ امام محمد نے ایک سوال کیا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ بھی اصل رہنے والا تو میں فلسطین کا ہوں، مکہ میں میری والدہ وغیرہ ہے، اور یہ علم میں نے حاصل کیا امام مالک سے۔ تو امام محمد نے کہا رجل کبیر، عالم کبیر، امام مالک معروف تھے مدینہ منورہ کے۔ امام محمد نے پوچھا کہاں ٹھہرے ہو یہاں؟ انہوں نے میں یہی ٹھہرا ہوں۔ امام محمد نے کہا میرے گھر پہ آ جاؤ۔ جب وہ گھر پہ گئے تو وہ امام نے کہا جان چھوٹی، اب گھر پہ گئے نا، اب جو امام محمد جانے وہ جانے۔ امام محمد کے ساتھ آنے لگے۔ اچھا غلطیاں کیا تھیں یہ بتاؤں آپ کو؟ ہمارے یہاں احناف میں رفع یدین نہیں ہوتا، ان کے یہاں رفع یدین ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ بھانگ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم آمین بالجہر نہیں کہتے، وہ آمین بالجہر کہتے تھے۔ امام شافعی وہ غلطیاں نکال رہے تھے، یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، احناف میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ خیر ہوتے ہوتے امام محمد کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام شافعی ان کی بیٹیاں بہت تھیں، اور امام محمد کی، اور یہ رئیس زادے تھے امام محمد۔ ابو یوسف غریب تھے، بعد میں بڑے بنے، لیکن یہ امام محمد جو ہے یہ بچپن سے ہی رئیس زادے تھے، شاہزادے۔ بہت مال ان کے باپ کے پاس، ان کی ماں کے پاس۔ انہوں نے گھر کا سب ماحول دیکھا، کھانا پینا، یہ بہت اکرام ہوا امام شافعی کا۔ بعد میں امام شافعی نے کہا کہ حضرت مجھے اب دو لوگ یاد آئے ہیں، ایک تو میری ماں اور خالہ بھی یاد آئے ہیں، اور ایک مجھے امام مالک بھی یاد آئے ہیں، اور ایک مجھے جو ہے مدینہ بھی یاد آیا ہے، تو آپ مجھے اگر کہیں تو میں سفر کروں وہاں کا۔ امام محمد نے کہا کہ ضرور جاؤ، لیکن تمہیں رستے کے اندر کچھ علماء اور ملیں گے، ان سے بھی علم حاصل کر لو۔ یہ کہہ کر امام شافعی کو روانہ کر دیا۔ امام شافعی جب راستے میں ان کا چوروں کا قصہ بھی ہوا، میں بیانوں میں کہہ چکا ہوں، امام شافعی کا لمبا قصہ ہے، مجھے 15-20 منٹ میں بات ختم کرنی ہے۔ جب وہاں روانہ ہوئے، ہوتے سب سے ملتے علم حاصل کرتے کرتے یہ جو ہے مدینہ منورہ پہنچے۔ اب مدینہ منورہ جب آئے تو امام مالک کا درجہ بہت بڑھ گیا، بہت معاملہ، پہلے غریب تھے، اب مالداری عجیب۔ باب السلام پر یہ جو ہے امام شافعی کھڑے رہے، میں سلام کروں گا تو شاید مجھے پہچان لیں گے یہ، لیکن اب مجمع بڑھ گیا، اور دیکھا امام شافعی نے کہ بہت اچھے کپڑے اور بہت اچھا عطر، اور ان کی موطا جو ہے 10 آدمی لے کر یوں آگے چلتے تھے، اور باب السلام یہ پرانا دروازہ ہے ہمارا مدینہ منورہ کا، وہی سلمہ رہتی تھی، عبد المطلب کی والدہ، ان کا مکان بھی وہی تھا سلمہ کا۔ وہ قصے میں بیان میں کہہ چکا ہوں۔ خیر اب امام شافعی نے کہا بھی ملنا ہے، لیکن اب تو مجمع بہت ہے، کیسے جاؤں؟ تو خیر امام مالک جو ہے سامنے سے آ رہے تھے، سر نیچے کیے ہوئے، اور امام مالک کا طریقہ یہ تھا کہ جب حرم شریف میں داخل ہوتے تھے تو خوشبو یہ سب جو شاہی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آ رہے تھے، اور جو ہے نیچے داخل ہوتے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہیں سے داخل ہوتے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ایسا پڑھتے وہاں تک پہنچتے تھے، اور وہاں پہنچ کر شیخین کو سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے تھے، اور علماء سامنے بیٹھتے تھے، درس دیتے تھے۔ امام شافعی نے کہا، میں نے کہا السلام علیکم یا استاد، تو امام مالک نے جواب دیا لیکن میری طرف دیکھا نہیں، وعلیکم السلام، بس اتنا کر کے اپنا آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا بھائی اب تو مجھے پہچانیں گے نہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے۔ خیر پیچھے بیٹھ گئے امام شافعی۔ امام مالک نے بیٹھتے ہی کہا کہ آج سبق نہیں ہوگا، آج سبق کی چھٹی، بڑے بڑے علماء، آج امتحان ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ امام مالک نے سب سے پہلے سوال کیا، یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے یا نہیں دی؟ یہ کس سے سوال کیا؟
امام مالک نے سوال کیا، سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، امام شافعی تو آخر میں بیٹھے ہیں نا، وہ تم کو جگہ ملے ہی نہیں۔